صل وسلم وزد وانعم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. مخدومی گرامی قدر صاحب سجادہ حضرت والا حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی متظلہ نورانی اور اسٹیج پر رونق افروز ترجمان قادریت متظلہ و نبیر بند نواز عم فیض اور دیگر معزز و مکرم علماء و مشائخ عظام و مہمانان گران قدر وابستگان سلسلہ عالیہ بیابانیہ رفاعیہ قادریہ، بحمد اللہ تعالی آج کی اس متبرک محفل میں ہم تمام کی شرکت ہم تمام کے لیے باعث خیر باعث برکت و سعادت ہے۔ حضور سرکار سیدی شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس پاک کے ضمن میں 175ویں عرس پاک کے ضمن میں منعقد کی جانے والی یہ انتہائی منفرد محفل اور بامقصد محفل ہے، جو بالخصوص سلسلہ اور بالعموم جمیع اہل سنت اور اہل اسلام کے لیے انتہائی نفع بخش، دینی اعتبار سے فائدہ مند اور اصلاحی اعتبار سے انتہائی اہم ترین محفل ہے۔ جیسا کہ آپ نے ناظم اجلاس سے مقررین اور خطباء کے ناموں کے ساتھ مفرد اور مختلف عناوین کو بھی آپ نے عنوانات کو سنا کہ ان عنوانات پر ان خطباء اور علماء اور واعظین اور مقررین کے خطابات اور بیانات ہوں گے۔ دراصل اس اجلاس کی مقصدیت اور اس کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ محض جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا کر مقررین کو مدعو کر لیا جانا، تو اس میں بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مقررین کے عناوین اور عنوانات جن پر وہ گفتگو کرتے ہیں اکثر و بیشتر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ایک ہی عنوان پر ایک کے بعد ایک آنے والے مقررین کے خطابات ہوتے ہیں۔ دراصل یہ خانقاہ اور یہ بارگاہ شاہ افضل ابتدائی سے ایک علمی اعتبار سے خاص دیگر خانقاہوں اور دیگر بارگاہوں میں طرۂ امتیاز اس بارگاہ کو حاصل رہا ہے کہ جہاں پر طریقت کو لے کر چلنے کا جہاں تک سلسلہ رہا تو ساتھ ساتھ شریعت بھی وہاں پر ہمیشہ مقدم رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دیکھیں وہ بزرگوں کے جو سلف صالحین جو اسلاف حضور غوث پاک حضور غریب نواز خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بڑے بڑے بزرگوں کے ہم جو واقعات اور سلاسل کے منبع ہے کہ جن سے سلسلے جاری و ساری ہیں، ان بزرگوں کے احوال اور ان کی مبارک سیرت کو ہم پڑھتے ہیں اور شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کو پڑھتے ہیں تو تقریباً آپ کو وہ سیرت ان کے جیسی سیرت کی انوار و تجلیات ان کی سیرت میں بھی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ان کی سیرت میں اکثر و بیشتر آپ کو یہ ملے گا کہ وہ بچپن ہی میں کم سنی میں حفظ قرآن کو تکمیل کیا۔ آپ کو شاہ افضل کے سلسلے میں ملے گا 12 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے چلے تو 24 سال کی عمر میں تمام علوم شرعیہ کی آپ نے تکمیل فرمائی۔ حضرات گرامی یہ بات بھی اہل سنت و جماعت کے پاس حقیقت پر مبنی یہ بات بھی مسلم اور طے شدہ اور تسلیم شدہ ہے کہ علم کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولایت کے منصب پر فائز فرمانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے اور ولی بناتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو علم کے لیے، حصول علم کے لیے پھر علم ظاہری وسائل، اسباب و ذرائع سے حاصل کرنے کا ایک معاملہ، ایک سلسلہ ضرور رہتا ہے۔ بسا اوقات رب تبارک و تعالیٰ بعضوں کو علم لدنی سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے کہ ہم نے اپنی جانب سے انہیں سکھایا ہے اور علم سے سرفراز فرمایا ہے، اسی سے علم لدنی اسی سے محفوظ ہے اور اسی سے لیا گیا ہے۔ بیٹھ کر وہ تفصیلات اپنی جگہ ہے۔ یہاں پر شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے علوم سے گویا تبحر علمی آپ نے حاصل فرمایا اور متبحر عالم بنے، شرعی عالم بنے، یہاں تک کہ منصب قضاءت، یہ قضاءت کا جو منصب ہے یہ آج کا عام رائے جو نکاح پڑھانے والے کے لیے قاری النکاح کے لیے قاضی صاحب آ گئے، یہ قاضی صاحب ہے، یہ علاقے کے، ایسا چل پڑا ہے۔ لیکن منصب قضاءت یہ جج کا منصب ہے۔ علوم میں بڑی مہارت حاصل کرنے کے بعد اس منصب پر اس شخصیت کو فائز کیا جاتا ہے جو علمی اعتبار سے اپنے ہم عصر لوگوں میں بڑا ممتاز عالم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ افضل بیابانی قاضی کے منصب پر، تو یہ قاضی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے ایک تحت میں ایک چھوٹا سا یہ حصہ گوشہ آتا ہے جو اپنے ماتحتین کو مقرر کر کر وہ قاری النکاح کے منصب پر فائز کر کر مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن اصل منصب جو ہے قضاءت کا وہ جج کا منصب ہے۔ فیصلہ قاضی، قضاءت کہتے ہیں فیصلے کو، قاضی کہتے ہیں فیصلہ دینے والے کو کہتے ہیں، وہ ایک بڑا عظیم منصب ہے۔ حضرات گرامی، علم شرعیہ سے بھی مکمل آپ اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر، وہ اہل علم جن سے آپ نے علم کا فیض حاصل کیا ہے، واقعتاً وہ فیض حاصل ہونے کے بعد وہ معرفت کی چاشنی اور رب تبارک و تعالیٰ کو کے قرب کے اور رب تبارک و تعالیٰ کو پانے اور اس کی یاد کی کیفیت میں، اس کے جذبے میں اور اس طرف میں جو اضافہ ہوتا ہے اہل اللہ سے علم حاصل کرنے کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی، اس کے بعد آپ صحرا نوردی کے لیے نکل گئے۔ بیابانوں میں ہی پہاڑ آتے ہیں، پہاڑوں میں چوٹیاں ہوتی ہیں، اسی میں گویا غار ہوتے ہیں۔ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، غاروں میں آپ اپنا وقت، اپنا زندگی کا بیشتر اور اہم ترین وقت، یعنی اپنے عنفوان شباب میں، اپنی جوانی کی گویا قلیل جوانی کی جو منزلیں ہیں، اس منزل میں آپ لوگ جہاں پر دنیا کی رغبتوں میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پہاڑوں میں نکل کر، بیابانوں میں نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنے لگے۔ آپ نے ابھی مجھ سے بیشتر سنا، آپ جب بھی آپ کی کرامتوں کے حوالے سے آپ جو کتابیں بھی پڑھیں گے، جتنے مواقف آپ کو ملیں گے کرامتوں کے حوالے سے، اس میں ضرور بھی ضرور یہ آپ کو حصہ لازمت ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ سلسلوں میں دیگر دنیا میں پائے جانے والے کئی ایک سلاسل ہے، لیکن بیابان کہتے ہیں جنگلوں کو، جنگلات کو کہا جاتا ہے۔ بیابانی یہ اسی نسبت سے کوئی خاندانی آپ کے اور آپ کے حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اوپر سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، یہ کیفیتیں اور یہ خدا کی یاد اور خدا کو پانے کے لیے یہ جستجو کرنے کا جو معاملہ ہے، اوپر سے اللہ والوں سے، ان کے بزرگوں سے وہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کو پانے کے بعد پھر جو کیفیت ہو جاتی ہے، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تعلق سے کہنے سننے کو تو بڑے بڑے اہل علم بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اصغر اس کی تعریف مؤنث آتی ہے اور صغرا دنیا ہے، گری ہوئی چیز ہے، انتہائی ہلکی چیز ہے، اس کے خود معنی، اس کے میننگ خود، دنیا کی میننگ خود ہے گری ہوئی خسیس اور ہلکی چیز کی میننگ خود ہے گری ہوئی خسیس اور ہلکی چیز ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا مردار ہے،
طالبوہا کلاب، اس کے طلب کرنے والے، اس کے طلبگار جو ہے نا کون ہے؟ فرمایا کلاب ہیں، کتے ہیں، کتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کے نزدیک، ان کے قلب میں، ان کے ذہن میں، ان کے مزاج میں یہ کیفیتیں رچ بس جاتی تھی، دنیا کی حقیقت کو وہ جان لیتے، اور اس حقیقت صرف بولنے کی حد تک، ہم بولتے ہیں ضرور لیکن زبان کی حد تک رہتی ہے، دنیا مردار ہے، لیکن دنیا طلبی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، لیکن حضرت شاہ افضل بیاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت، اللہ اکبر، آپ کا حال اور باقی دونوں یکساں تھا۔ زبان سے بھی جہاں سمجھاتے تھے، دنیا کی خساست کو، دنیا کی دناعت اور اس کی رذالت اور اس کے گریوی ہونے کی کیفیت کو سمجھاتے تھے، تو آپ کے خود باطن کی کیفیت بھی وہی تھی کہ دنیا کو حقیقت میں وہ آپ جانتے۔ آپ اپنے پاس خود دنیا کے ذکر سے گریز کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی بات پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں کوئی دنیا کا ذکر کرے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ کا ذکر کتابوں میں لکھا ہے، آپ کے واقعات میں کہ آپ کی خدمت میں حسن علی خان حاکم راج بندری آپ کی ملاقات کو آیا۔ حاکم ہے، بڑا نواب ہے، آپ کی ملاقات کو آیا، تو یقینی بات ہے جب آ جاتے ہیں تو وہ ذکر کریں، یا کوئی اور بھی جب اس قسم کے لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں تو اس نوعیت کے اس حوالے سے اس شخصیت کے جو جس میں وہ شخصیت متعارف رہتی ہے، اس فیلڈ میں وہ مہارت رکھتی ہے، تو اس کے تعلق سے تذکرے کی محفل میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والے کی محفل ہے، بیٹھنے والے بھی جو بھی یہاں پر آتے ہیں وہ بھی انہیں بھی اللہ والے بنا دیے جانے کے گویا ایک فیکٹری یہاں پر ہے۔ یہاں پر جب یہ حسن علی خان نواب جب یہ آئے تو مجلس میں مصاحبین میں سے، ساتھیوں میں سے، بیٹھنے والوں میں سے کسی نے دنیا کا ذکر شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے دنیا کا ذکر شروع ہوا، لکھا ہے کہ آپ اسی وقت انتہائی برہم ہو گئے۔ وہ حاکم راج بندری تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی محفل میں آیا، آپ کے گویا خانقاہ میں اور آپ کے مجلس میں، اور دنیا کا ذکر کیا گیا تو آپ انتہائی برہم ہو گئے۔ فرمایا خان صاحب، فقیر خانہ دنیا کے ذکر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فقیر خان یعنی بزرگوں کی عاجزی، تواضع کا عالم یہ ہوتا تھا، یعنی میرا گھر یا میری بارگاہ، میری خانقاہ، جی یہ الفاظ فقیر خانے کا یہ لفظ کا جو استعمال ہے، اللہ اکبر، یہ عاجزی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پر بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ عاجزی ہوگی اللہ میں، وہ اعلیٰ منصب پر، ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز، بڑے عالم اور فاضل، بڑے عظیم ترین مقام پر فائز رہنے کے باوجود بھی معاملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا فقیر خانہ، یعنی یہ جگہ، میرا یہ گھر فقیر خانہ دنیا کے ذکر کے لیے نہیں ہے، نہ دنیاوی امور کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا نہ دنیاوی امور کے لیے۔ اگر دنیا کا تذکرہ منظور ہو تو آپ کا دولت خانہ موجود ہے، آپ کا دولت خانہ موجود ہے جناب۔ آپ کی پوچھا آپ کا دولت خانہ کہاں پر، یوں پوچھا جاتا۔ یہ اردو ادب سے آشنا جو لوگ ہیں، آج تو اردو کی گفتگو بھی ایسی ہو گئی، ہمارے نیوز چینل والے حضرات بھی بہت سارے ہندی کے الفاظ کو استعمال کرنا اپنے لیے ایک فیشن بنا لیے۔ بہت کم ایسے ہیں ماشاءاللہ، بہت کم ایسے ہیں جو بالکل خالص اردو، اور اردو چینل ہے تو اردو کا ہی استعمال کیا جائے، کیونکہ موقع ہے تو میں ذکر کر دیا، اردو کے الفاظ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے ہندی کے الفاظ کو اس میں شامل کر اردو کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ خدا را جو اردو داں اور اردو چینل کے نام پر جو ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ اردو الفاظ کا استعمال کرے۔ چھوٹی سی میری یہ گزارش اس بیچ میں نے عرض کر دی۔ بہت کر آپ نے فرمایا اگر دنیا کا تذکرہ منظور ہو تو آپ کا دولت خانہ موجود ہے، وہاں کیجئے۔ پھر کیفیت ہوئی، خان صاحب نے معافی چاہی اور آئندہ احتیاط کرتے رہے۔ بزرگوں کی نصیحت کا بھی اثر ہے، بزرگوں کی وہ منصب پر فائز تھے تو فرمایا آئندہ بھی وہ احتیاط بھی کرتے رہے، گویا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اعزاز بھی پاتے رہے، لیکن دنیا
دنیا کی گفتگو سے احتیاط بھی کرتے رہے اور احتراز بھی کرتے رہے۔ حضرات گرامی، بہر کر اللہ تبارک و تعالی یہ مجاہدات آپ کے جو سنے آپ، یہ 12 سال تک جن پہاڑوں میں بیابانوں میں آپ گزارے، یہ عبادتیں رب تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے کثر نفس اپنی خواہشات کو، اپنی سہولیات کو، اپنے آرام میں جو اپنے لیے جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اسے چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنی مرضیات اور اپنے مرغوبات اور پسندیدگی کی چیزوں کو اور شخصیتوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل جانا، اور وہ ریاضتیں، یہ اختیار کرنا، یہ اللہ والوں کی زندگی کا ایک مستقل ایک باب رہا، جن میں اللہ والے سینکڑوں اللہ بلکہ تمامی اللہ والوں کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ کئی ایک سال آپ لوگوں کی زندگیوں کے ایسے گزرا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو قرب بھی ملتا ہے، مولا کی یاد پر اللہ ملتا ہے، اللہ کا ملنا، ہم ذکر کرنے والے اللہ کا، ہم یہ بھی زبان سے ذکر کرنے والے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہمارا قلب ذاکر نہیں ہوتا، ہمارا دل اللہ کو یاد کرنے والا، دل کدھر کدھر، ذہن کدھر کدھر، اور ذہن سے نمازیں دیکھیے ہماری اپنی، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دماغ کدھر ہے جی؟ میرا دماغ کی کہیں اور، آپ پڑھنے والوں کے دماغ کدھر کدھر ہوتے ہیں۔ اللہ کا نماز کے لیے تو اقیم الصلاۃ لذکری، رب نے نماز کے لیے فرمایا کہ نماز قائم کرو تو میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے قائم کرو۔ یہ تو بہنا یہ اللہ والے جب ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا، نماز تو نماز ہے، نماز کے علاوہ بھی اللہ کے ذکر پہ، اللہ کی یاد سے غافل ان کی زندگی صرف اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اللہ یاد نہیں آتا، بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی اللہ کی یاد میں گزرتی، اور جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا نقصان اور لاس اور گھاٹا اسے تصور کرتے، اور اللہ والوں نے بیان بھی کیا ہے۔ حضرات گرامی، بہر کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب اختیار کرتا ہے، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل میرا بندہ نوافل کی کثرت اختیار کر کر میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ تسلسل اس صیغے کے معنی میں پائے جاتے ہیں، ما زال عبدی یتقرب، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، مسلسل میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ وہ جب میرا قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اپنا حتی احببت ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کی کیفیتیں ہم اکثر عظمت اولیاء، شان اولیاء، فیضان اولیاء کے جلسوں میں، اجلاسوں میں ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک کہ میں اس کو جب میرا مقرب ہو جاتا ہے نوافل کی کثرت کے ساتھ، اور یہ بات بھی یاد رکھے اسی حدیث کے ان الفاظ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، یعنی میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ جو چیز ہے جو میرے قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ اختیار کرتا ہے، فرمایا فرض سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں، فرائض سے زیادہ، مما افترضت علیہ، جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہے اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں کہ جس کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب پائے، میرے قریب ہو۔ حضرات گرامی، پھر اس کے بعد بھی یہ ذکر ہے، میرا بندہ جب وہ فرض پر فرائض ادا کرنے والا تو وہ فرائض ادا کر ہی لیتا ہے، پھر مسلسل میرا قرب پانے کے لیے پھر نوافل کی کثرت اختیار کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس میں پھر ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ گرفت کرتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ پاک میں اس کی زبان بن جاتا جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ بھئی یہ کیفیت پیدا ہونا، بھئی کون کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا مولانا بیابانی صاحب سے، محمد خان بیابانی صاحب، وہ کرامتیں آپ کو پتہ بھی ہے، وابستہ ہے ماشاءاللہ اس سلسلے سے،
تو وہ یہ اس کی زبان بن جاتا. وہ جو بچپن میں بچے کھیلتے مختلف کھیل ہوتے ہیں, ریتیوں کے گھر بنائے جاتے ہیں, تو وہ بولی کا کھیل کھیلے بچے بولی بنا دیے. آپ نے فرمایا, آپ نے سنا کہ یہ میری بولی ہے. اللہ اکبر, آپ کی زبان سے نکلا وہ کیفیت ہے آپ کے اندر بدرجہ اتم ولایت کی. ٹھیک, وہ پیدائشی ولی کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ الصمد, وہ کہ یہ میری بولی ہے. اور بولی کہتے کسے؟ پہلی بولی ہے پانی جب تک اس پہ رہا جب تک بولی ہے, ورنہ یہ بولی تھی کہا جاتا. گڑا دیکھیے, بولی کا گڑا اس میں پانی ہوا کرتا تھا. بولی ہے نہیں, پانی ہے تو بولی ہے, ورنہ بولی کا صرف گڑا ہے, اسے بولی نہیں کہا جاتا. آپ نے یہ میری بولی ہے جو فرمایا, اللہ اکبر, اس کا اثر اور کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ اس کے اندر پانی آ گیا. ولی کی زبان سے نکلا میری بولی ہے, اور وہ بولی پانی کے بغیر بولی نہیں ہو, ورنہ گڑے ہے. وہ دوسرے بچوں کے تو وہ جو گڑے بنا کر میری بولی کیے, وہ تو گڑے کے گڑے رہے. لیکن شاہ افضل نے جو فرمایا اللہ اکبر میری بولی ہے, تو وہ بولی میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کو بولا کرتا ہے. حضرات گرامی, وقت بہت کم ہے. آپ کی شان, آپ کی عظمتیں, آپ کی کرامات اور آپ کے ریاضات اور عبادتوں کا سلسلہ بہت طویل ہے. جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی, بہت کم کہا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عطیت و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستفید و مستنیر و مستفیض فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام.